السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت ایک بات بہت زیادہ چرچے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے شعراء آفاق عالم دین، عالم ربانی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ان دنوں سرخیوں میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، آپ حضرات نے اس گفتگو کو آخر تک سننا ہے، چونکہ ہم نے غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کیا ہے اور ہمارا تعلق بھی ملک پاکستان سے نہیں ہے۔ پوری دنیا کے علماء کے موقف کو جان کر آپ حضرات کے سامنے معتدل رائے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اس رائے کو پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک شیئر کریں گے۔ کچھ مین پوائنٹ ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کیوں نہیں کرنے دیتے تبلیغی جماعت والے، چہ جائے کہ اس کا تعلق عالمی اجتماع سے ہو، ملکی اجتماع سے ہو، صوبائی اجتماع سے ہو یا ضلعی اجتماع سے ہو۔ نمبر 2، مولانا طارق جمیل کی آخر غلطی کیا ہے؟ اور نمبر 3، مولانا پر کچھ بیہودہ الزامات بھی ہیں جن کا پردہ فاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ان تمام تر حالات کے اندر چوتھا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ مولانا طارق جمیل کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ آپ حضرات سے جو شیئر کیا جائے گا، ان تمام تر حقائق کی اصلیت کیا ہے، اور اسی طریقے سے تبلیغی جماعت نے جو موقف پیش کیا ہے وہ کیا ہے، اور بعض متشددین علماء اور نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر جو ادھم مچائی ہے ان کا موقف کیا ہے اور اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے جو خدمات اللہ تعالیٰ نے لی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ مولانا طارق جمیل کو آج سے تقریباً 30 سال پہلے ہم کیسٹوں میں سنتے تھے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب کہیں پر پروگرام ہوتا تھا ملک ہندوستان کے اندر، جموں کشمیر کے اندر، تو باہر مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹ چلا کرتی تھی۔ کئی بار دلی نظام الدین مرکز کے اندر جانا ہوا تو مرکز سے باہر جب ہم نکلتے تھے تو جتنی دکانیں سامنے ہوتی تھیں تو ان پر اگر کسی شخصیت کا بیان چل رہا ہوتا تھا تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہوتا تھا۔ یعنی ہر عام و خاص کی زبان پر مولانا طارق جمیل، مولانا طارق جمیل، مولانا طارق جمیل۔ اور مولانا طارق جمیل کی بعض تقریریں اتنی مشہور ہو چکی تھیں کہ ہر انسان کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو زبانی یاد تھی۔ بعض جملے، بعض محاورے، بعض حکایات لوگ خود اپنے مجموع میں بیان کیا کرتے تھے۔ ان تمام تر حالات کے بعد آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بیانات سے روکا گیا؟ چونکہ میں اس چیز کو بڑے قریب سے جانتا ہوں اور میرا وقت بھی تبلیغی جماعت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اصل میں تبلیغی جماعت کا ایک موقف ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا، آپ نے دیکھا کہ ملک پاکستان کا کوئی بھی سیاسی رہنما ہو وہ مولانا کو بلاتا تھا، مولانا کے یہاں آتا تھا۔ بلکہ سابقہ کئی بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کے انتقال پر مولانا نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے پہلے جب وہ بیمار تھیں، آپ حضرات نے دیکھا کہ تعزیت کے لیے گئے تھے تو پوری سوشل میڈیا ہو یا میڈیا اس پر مولانا پر تنقید ہو رہی تھی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ سما والے کو مخاطب کر کے مولانا نے کہا تھا، سما والو تم اس کو جو ہے اچھے طریقے سے چلانا، پروپگنڈا نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پھر وہ جب ان کا انتقال ہوا،
نواز شریف کی اہلیہ کا تو مولانا نے جنازہ پڑھایا، پوری دنیا کی نگاہیں اس جنازے پر تھی۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ مولانا کی اتنی مقبولیت، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا، جیسے ہی عمران خان کا اقتدار آیا تو مولانا کن ہاتھوں استعمال ہوئے، عمران خان کے تئیں اتنے کھل کر سامنے آ گئے، اتنے کھل کر سامنے آ گئے۔ آپ یقین کریں کہ بسا اوقات ہم اپنے دوستوں میں، احباب میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتے ہوتے تھے، بلکہ بعض علماء سے بھی اس پر چرچا کرتے تھے، آخر مولانا کو ہو کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، حمایت محبت ایک اپنی الگ بات ہے، لیکن دیگر سیاسی رہنما بھی مولانا کو چاہتے ہیں کہ مولانا تو بالکل یک طرفہ سیاسی طور پر حمایت کرنے کے لیے اتر آئے ہیں، اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے نا، ہمیں بالکل اس وقت یہ خدشہ تھا کہ آخر مولانا طارق جمیل صاحب کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا نے تبلیغی جماعت کے نہج، تبلیغی جماعت کے مزاج سے ہٹ کر عمران خان کی اتنی موافقت کی کہ بہت سارے سیاسی علماء جو تھے، جو اپنے ملک کے اندر سیاسی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے، انہیں تو بہت تکلیفیں بھی ہوئیں اور فکر بھی ہوئی، آخر مولانا کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ یہاں تک ایک عالم کو کہنا پڑا کہ بھائی یہ ان کا میدان نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ میں اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ مولانا کو کوئی سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن مولانا کو کسی بھی سیاسی لیڈر، کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ مولانا سے چوک ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مولانا پر بیہودہ الزامات ہیں کہ بھائی مولانا فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، چونکہ مولانا بہت سیدھے سادے بھولے بھالے آدمی ہیں، وہ ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی آ جائے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ان پر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اب ان تمام تر حالات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وہ علماء جو متشدد فکر رکھتے تھے بطور خاص سپاہ صحابہ والے، وہ نکل کر آ گئے ہیں اور مولانا کے تعلق سے نہایت ہی گری ہوئی گفتگو کر رہے ہیں کہ مولانا پر اللہ کی گرفت آ گئی، مولانا پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، ایسی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے موقع کے اوپر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت کسی پر بھی آ سکتی ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ مولانا پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی گرفت آئی، یہ وقتی امتحان ہے، انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ اور سوشل میڈیا پر طرفداری جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کی جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ مولانا کی محبت کے اندر دیگر اکابر بزرگ علماء کی توہین کر بیٹھے، اور اسی طریقے سے دیگر علماء کے چاہنے والے وہ مولانا کی توہین کر بیٹھے۔ دیکھیں، اس وقت ہم سب کے لیے یہ آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے، ایسے مواقع پر اعتدال بہت ضروری ہے۔ گھر میں اگر ماں باپ لڑ جائیں، ماں باپ کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے بغاوت پر اتر آئیں، بعض بچے ماں کے ساتھ ہو جائیں، بعض بچے باپ کے ساتھ ہو جائیں، بلکہ سوشل میڈیا پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مولانا بھی قوم و ملت کا عظیم اثاثہ ہے، مولانا کی بہت قربانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کو دیکھنے کے لیے، جن سے ہاتھ ملانے کے لیے ہمارے نوجوان ترستے ہوتے تھے، وہ مولانا کے شیدائی اور فدائی ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، پوری دنیا کے اندر بسنے والے نوجوانوں سے، کہ آپ ایسی مواقع کے اوپر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے غلط کومنٹ نہ کریں۔ دیکھیں، علماء کا اختلاف جو ہے یہ وقتی ہوتا ہے۔ اگر آج تبلیغی جماعت کے کوئی اندرونی معاملات انتظام اور انصرام کے اعتبار سے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس موقع پر علماء سے رجوع کریں۔ ہاں، اس پر بڑے علماء جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، مولانا کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اکابرین سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، ذمہ داران تبلیغ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں رہی ہے، یہ بہت پرانا واقعہ ہو چکا ہے، چونکہ کافی عرصے سے مولانا طارق جمیل کے تعلق سے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں۔ اب میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایسے مواقع پر ایک کام کریں، دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دینی تحریکات کو
ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی اس بیماری اور وبا سے بچائے جس سے دین کا نقصان ہو، ورنہ ہم بہت پچھتائیں گے۔